بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ تمام صحیح احادیث کو اکٹھا کر ایک ویڈیو کے اندر رکھوں اور سارے ریفرنسز آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کی اشد ضرورت ہے ہمیں آج۔ حضرت امام مہدی کو لے کے اور اینڈ آف ٹائمز کو لے کے بہت سے لوگ ایک تو خود بھی غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور ساتھ وہ دوسرے لوگوں میں بھی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ اب وہ انٹینشنلی پھیلا رہے ہیں یا کم علمی میں پھیلا رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ غلط عقائد لوگوں میں بنتے جا رہے ہیں حضرت امام مہدی کو لے کے اور اینڈ آف ٹائمز کے مختلف معاملات کو لے کے۔ بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھانا کہ حضرت امام مہدی، صحیح حدیث حضرت امام مہدی کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور صحیح عقیدہ حضرت امام مہدی کو لے کر وہ کیا ہے، اور اسی لیے یہ ایفرٹ ہم نے کی ہے۔ تو اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو قبول کر لے اور اس سے لوگوں کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دے، آمین۔ ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں حضرت امام مہدی کی سب سے پہلی نشانی کا۔ حضرت امام مہدی کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ صحیح حدیث، ہم جتنی بھی ہم اس ایپیسوڈ میں جتنی بھی حدیث ہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ صحیح حدیث کا تجزیہ ہوگا۔ اس میں اگر ہم ایک حسن حدیث ملائیں گے بھی تو اس حسن حدیث کو ہم جسٹیفائی کریں گے صحیح حدیث کے ساتھ رکھ کے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس حدیث سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ حضرت امام مہدی جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ ہمیں صحیح حدیث سے یہ چیز مل جاتی ہے کہ ان کا گھرانہ جو ہوگا وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھرانہ، یعنی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس میں ہمیں ایک ضعیف حدیث مل جاتی ہے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ چونکہ وہ ٹکرا نہیں رہی ہے صحیح حدیث سے، اس لیے وہ ہمیں چیز آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان اینی کیس حضرت فاطمہ والی حدیث صحیح ہے تو اس کو بھی اگر ہم رکھیں تو ہمارے لیے یہ چیز سمجھنی بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت امام مہدی کا نام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہوگا اور ان کے والد کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا ہوگا، تو اس حدیث میں جہاں ذکر ہے نام کا حضرت امام مہدی کے اور ان کے والد کے نام کا، اس سے پہلے ان کے اہل بیت ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی کہ جو پہلا جو چیک ہے جو ہم نے لگانا ہے حضرت امام مہدی کی نشانیوں کو لے کے، اگر کسی شخص میں ہم نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ ان کی اولاد میں سے ہے، ان کے پاس اس کا ثبوت ہے، تو ثبوت ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو حضرت امام مہدی کو آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ یہ سب نشانیاں جو ہیں یہ ثبوت کے ساتھ ہیں۔ ایسے کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ میں مہدی ہوں تو اس کو ثبوت دینا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی خود کہے گا نہیں کہ میں مہدی ہوں، کیونکہ یہ ان کی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، ان کے بارے میں جو حدیث میں یہ ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہے خود وہ بیعت لینے کے لیے وہ رضامند نہیں ہوں گے، زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فہم عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرح صدر عطا فرمائیں گے کہ وہ مہدی ہیں اور یہ رول انہی کا ہے جو کہ انہوں نے پلے کرنا ہے۔ اس سے پہلے وہ ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہ حدیث ملتی ہے کہ حضرت امام مہدی کو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ یعنی کہ وہ جس ذمہ داری کو لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے پوری مسلم امہ کی، اور پوری امت اس وقت جس حال میں ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شرح صدر فرما دیں گے کہ آپ ہی وہ مہدی ہیں، آپ ہی وہ مسیحا ہیں جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے آگے وہ رول پلے کرنا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو جب شرح صدر فرما دیں گے پھر وہ اس رول کو پلے کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں گے، الحمدللہ۔ تو ہم آتے ہیں ان کی نشانیوں کی طرف۔ تو اس لیے ان کی نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وقت جب آ جائے گا جب سارے معاملات احادیث کے مطابق سامنے نظر آ جائیں گے کہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، دور سامنے آ گیا حضرت امام مہدی کا، حضرت امام مہدی کو تلاش کرنا ہے،
تو جو اہل مدینہ ہوں گے، مدینہ والے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ وہ فیملی کون سی ہے جس فیملی میں تلاش کرنا ہے. اس لیے سب سے بڑی نشانی وہ فیملی ہے. تو اس فیملی میں سے ہونا ان کا، اور وہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے. میں آگے چل کے ایکسپلین کرتا ہوں کہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے. وہ دنیا کے کسی اور ملک سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، کہ دنیا کے کسی اور شہر سے ان کا تعلق نہیں ہوگا. وہ صرف اور صرف مدینہ سے ہوں گے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے. جب حدیث میں چیز کلیئر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں ifs and buts کی اگر مگر کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو جس حدیث میں بتایا گیا ہے ان کے نام کا، اس سے پہلے ان کا ذکر ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. اس کے بعد آتی ہے بات ان کے نام کی، کہ ان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا. تو اس میں ہمیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں احادیث مل جاتی ہیں، متفق علیہ احادیث ہیں، جس میں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 نام بتائے ہیں: احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماہی، حاشر اور عاقب. اس کے علاوہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف نام عطا فرمائے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی نام ان کا ہو سکتا ہے. حضرت امام مہدی کا، مہدی ان کا لقب ہوگا. بیسیکلی مہدی مینس دا گائیڈڈ ون، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں. اس کے بعد جو نشانی ہے وہ، اب آتے ہیں ہم تیسری نشانی کی طرف، کیونکہ اسی احادیث میں پھر ہمیں ملتا ہے کہ ان کا رول کیا ہوگا. اس دور میں آئیں گے جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا، مسلمان تباہی کا شکار ہوں گے. اسپیشلی شام تباہ ہو چکا ہوگا، عراق تباہ ہو چکا ہوگا. وہ میں حدیث آگے چل کے آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن یہ جو لائن لگی ہوئی ہے، یہ ممالک کی، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، یہ شام اور یمن، یہ تمام ممالک، ان کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ان کو کسی مسیحا کا انتظار ہے، اور حدیث ہمیں کلیئرٹی میں بتاتی ہیں کہ وہ رول حضرت امام مہدی نے پلے کرنا ہے. فلسطین کی جو صورتحال ہے، کشمیر کی جو صورتحال ہے، جو برما کی صورتحال ہے، ہمارے سامنے کوئی ان کے لیے سد باب کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے. ان کے جو مسائل ہیں ان کا سد باب کرنے کے لیے، ان کی جو تکالیف ہیں، ان کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کا کچھ بھی ان کی مدد کرنے کے لیے دنیا میں کہیں بھی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایک مسیحا مقرر فرماتے ہیں. اور اسی دور کے مسیحا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اس مسیحا نے آنا ہے، اور وہ دور بہت قریب ہے. میں آگے چل کے اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں، لیکن پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ انہوں نے اس دور میں آنا ہے جب مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے، اور ان میں آپس میں بھی حرج کی صورتحال ہوگی. حرج ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرج کا مطلب ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو ماریں گے. اب آپ دیکھ لیں، یمن میں، شام میں، عراق میں، یہ ان ممالک میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور جو خانہ جنگی کی صورتحال ہے، لیبیا، سوڈان، صومالیہ، سارے ہمارے سامنے ہیں. مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ حرج ہے، اور یہ حرج بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. حرج کو ملائے وہن کے ساتھ. وہن کے اوپر حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعداد میں بھی زیادہ ہوگے. پھر اسلحے کے بارے میں بتایا، اسلحہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، ان کے آپ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی جو کفار ہیں، جو دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کریں گے، ان کے اوپر ظلم کریں گے، ان کے اوپر جس طرح ہمارے سامنے عراق کی انویژن، افغانستان انویژن، یہ سارے ہمارے سامنے ہیں. 9/11 کو بنیاد بنا کر ایک بہت بڑا دھوکہ تھا مسلم امہ کے ساتھ. پوری دنیا کو دھوکہ دیا انہوں نے، زائنسٹ نے. 9/11 کا ڈرامہ کر کے، اس ڈرامے کو بنیاد بنا کے، دجل کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، جہاں سے اس صدی کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے اس دجل کا آغاز ہوتا ہے. اس کو ہم نے ایکسپلین کیا اپنے 8 پوائنٹ احادیث کے ایپیسوڈ میں کہ یہ دجل کا جو آغاز ہوا تھا، اسی کا 8واں پوائنٹ، آخری جو فرسٹ پوائنٹ 9/11 تھا، جو بلڈنگز گرائیں اس کی بنیاد بنا کے، اسلاموفوبیا کریٹ کر کے افغانستان، عراق اور پھر تمام دوسرے ممالک میں خانہ جنگی کی صورتحال کریٹ کر کے مسلم ممالک کو تباہ کیا گیا. یہ وہ وہن کی بات تھی اس حدیث میں کہ جب ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے اور ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، اور خاموش تماشائی بن کے زیادہ سے زیادہ مذمت کر لیں گے، مذمتی بیان دیتے رہے مسلمان. بلکہ سعودی عرب نے تو جو کنگ عبداللہ تھا اس وقت، جو ڈی فیکٹر رولر تھا سعودی عربیہ کا اس وقت، کیونکہ جو اصل کنگ فہد تھا وہ تو اس وقت بیڈ پہ تھا، اور جو کرتا دھرتا تھا سعودی عرب کا وہ کنگ عبداللہ تھا. اسے تو باقاعدہ لیٹر لکھ کے اجازت دی امریکہ کو، بلکہ اجازت کیا، اس نے خوش آمدید کہا، ویلکم کہا کہ آپ آئیں اور
ان سے دنیا کو آزاد کروائیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ افغانستان والے اور عراق والے، ان کو ماریں اور دنیا کو ان دہشت گردوں سے آزاد کریں. تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور ان کو پش کیا اور ان کو بلکہ سپورٹ کیا. یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے. وہن کا شکار ہو گئی امت. دنیا کی محبت، وہن کا مطلب ہے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. یہ دنیا کی محبت اور موت کے ڈر کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جو آج حالات آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں، وہن کی وجہ سے آئے ہیں. ہم نے جہاد چھوڑ دیا، ہم نے اصل جو دین کی بنیاد تھی جہاد، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اور حضرت امام مہدی کا جو سب سے بڑا رول ہے، انہوں نے آ کر اسی جہاد کو زندہ کرنا ہے. یہ ان کا سب سے بڑا رول ہے. اور اس وقت جتنی اس وقت ضرورت ہے میرے خیال سے اتنی مسلم امہ کو کبھی ضرورت نہیں رہی، اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی آج ضرورت ہے. کیونکہ آج انتہا ہو چکی ہے ظلم کی، اور اس کو ہم ملائیں گے. لوگ کہیں گے کہ پہلے بھی ظلم ہوتے رہے، پہلے ظلم ایک لمیٹڈ حد تک ہوتے تھے اور مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں خلافت کا کہیں نہ کہیں وجود تھا، اور اس کی بنیاد پر جہاد کا بھی کہیں نہ کہیں وجود تھا. لیکن آج مسلم امہ خلافت سے دور ہے. آج ہم شیطانی نظام کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی بارے میں احادیث ملتی ہیں. خلافت کا نظام قائم ہوگا، وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ حضرت امام مہدی ہیں جو وہ خلافت علی منہاج النبوہ اس کو قائم کریں گے، اور اس کی پیشن گوئیاں تمام احادیث کے اندر موجود ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دور نہیں ہے، ان کے لیے سب سے بڑی اگزامپل یہ حدیث بہت زیادہ جگہوں پر موجود ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابن ماجہ میں اور دوسری کتب حدیث میں یہ بے تحاشا جگہوں پر یہ حدیث موجود ہیں. متفقن علیہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں اس کے تمہیں کچھ نشانی بتا دیتا ہوں. اور نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ عرب بدو جو ننگے بدن ننگے پاؤں عرب بدو جو ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے اس پر فخر بھی کریں گے، مقابلہ بھی کریں گے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عرب بدو دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز بتا دی ہوگی، اور یہ اس کو قیامت کی نشانی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نشانی کوٹ کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ اب آگے بڑی نشانیاں بہت قریب ہیں، کیونکہ بڑی نشانیوں سے تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. وہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ دجال اور دعوت الارض اور جو سورج کا نکلنا، یہ تین نشانیاں یہ کنیکٹڈ ہیں، آگے پیچھے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ان تینوں نشانیوں کے ساتھ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جیسے ہی یہ ایک آئے گی، اس کے بعد دوسری، تیسری جیسی آ جائے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے آگے، جب یہ بلڈنگز بن جائیں گی کہ آگے بڑی نشانیاں قریب ہیں. اب ہم اپنے عملوں کی طرف توجہ دیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ آگے بڑی نشانیاں شروع ہونے والی ہیں. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال درست کر لیں اور نیک عمل کر لیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، فتنوں سے بچ جائیں. دجال آگے قریب ہے، دجال سے پہلے کی جو فتنوں سے بچے گا وہ دجال سے بھی بچ جائے گا. اس لیے ہمیں آج کل کے فتنوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے سمجھیں گے تبھی اس سے بچنے کا پلان کریں گے. اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. ساری ایفرٹ ہماری یہی ہے کہ ہم اپنی ایک تو اینڈ آف ٹائمز کی احادیث ہیں ان کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں اور 100% ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. اس میں 1% بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ شک کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ یہ آپ کے اندر سوچ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت ٹائم پڑا ہے، وہ خود بھی دھوکے کا شکار ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ اسی دھوکے کے اندر ڈال رہے ہیں. انٹینشنلی ڈال رہے ہیں یا اپنی کم علمی کی وجہ سے ڈال رہے ہیں، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، اللہ نوز بیسٹ. لیکن وہ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ خود بھی دھوکے کا شکار ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، حالانکہ وقت ہمارے سر پہ کھڑا ہے. یہ بلڈنگز بن چکی ہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اپنی اس ایپیسوڈ کے اصل ٹاپک کی طرف. حضرت امام مہدی کو جو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم اس چیز کو کمپائل کریں، ان کو سمجھیں. حضرت امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی عرب کے بادشاہ بنیں گے. یہ کلیئرٹی میں یہ حدیث ہمیں مل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو آغاز ہوگا وہ عرب ملک سے یعنی سعودی عرب سے ہوگا، کہ بیعت بھی ان کی بیت اللہ کے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی، اور وہیں انہوں نے خلیفہ کی موت کے بعد آگے چل کے میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ سٹارٹ ان کا سعودی عرب ہی ہے، یعنی کہ سعودی عرب کے بادشاہ بنیں گے. یہ چیز کلیئر ہو گئی.
اور سعودی عرب کے بادشاہ بننے کے بعد وہ خلافت مہدی کو سپریڈ کریں گے، پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور حضرت امام مہدی کے دور میں ہی سونے کا خزانہ نکلنا ہے، جس میں وہ فائنل وار، فائنل بیٹل، آرمیگیڈن جو جنگ ہے جو ہونی ہے، جو ترکی اور سیریا کے بارڈر بھی ہونی ہے. اماک اور دابق شہر کا ذکر ہے. اماک ترکی کا شہر ہے، دابق سیریا کا شہر ہے. یہ دونوں شہر بالکل ساتھ ساتھ ہیں. ایک ترکی کے اندر آ جاتا ہے، ترکی کے نقشے کے اندر، اور ایک اسی کے پیرلل اگر آپ دیکھیں وہ سیریا کا باؤنڈری ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے. دونوں ایک ہی لائن کے اندر ہیں. اور ساتھ ہی ان کے دریائے فرات ہے جو نکل رہا ہے. دریائے فرات ترکی سے نکلتا ہوا یہ انٹر ہوتا ہے سیریا میں، وہاں سے جاتا ہے عراق میں، عراق سے پھر یہ سمندر میں مل جاتا ہے جا کے. تو یہ دریائے فرات جو ہے اور یہ جو ایریا بنتا ہے اماک، دابق اور دریائے فرات کا، اس حصے میں وار ہے. اور ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ سونے کا خزانہ وہاں نکلے گا، وہاں پر اس خزانے کے لیے پوری دنیا آئے گی لڑنے. اور اس چیز کو ہم نے ایکسپلین کیا، غالباً 2 ایپیسوڈ ہم اس پہ بنا چکے ہیں ڈیفرنٹ. سونے کے خزانے کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا ہمارے وہ اس میں جا سکتے ہیں، ویڈیوز کی لسٹ میں جا کے تھمبنیل میں چیک کر لیں، سونے کا خزانہ ان کو مل جائے گا. اس میں ہم نے چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت امام مہدی کے دور میں سونے کا خزانہ نکلے گا. فائنل بیٹل ہوگا. فائنل بیٹل حضرت امام مہدی کی ہی سرپرستی میں ہوگا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان حدیث میں جس میں فائنل بیٹل کا ذکر ہے، اس میں ذکر یہ بھی ہے کہ اینڈ میں اس کے جب فائنل بیٹل جب ختم ہوگا تو دجال پھر آ جائے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب دجال آ جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. تو یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. یہ کوئی کہے کہ نہیں جی فائنل بیٹل کا حضرت امام مہدی سے تعلق نہیں ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے. فائنل بیٹل حضرت امام مہدی کی خلافت مہدی کے انڈر ہی ہوگا، اور غزوہ ہند بھی حضرت امام مہدی کی خلافت مہدی کے انڈر ہی ہوگا. اور اس کے بعد دجال نہیں نکلنے، اور دجال کے بعد پھر ہر کوئی پناہیں لیں گے. حضرت امام مہدی ہمسیلف وہ پہاڑ پہ پناہ لیں گے. اب ہم اگلے چیک کی طرف آتے ہیں حضرت امام مہدی کے، کہ حضرت امام مہدی ہمیں پتہ ہے صبح فجر کی نماز کے ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس وقت آئیں گے تو پھر ان کو امامت کے لیے کہا جائے گا، وہ خود امامت نہیں کرائیں گے. اور اس پہ بڑا کلیئر سٹانس ہے سب کا، سب جتنے مکاتب فکر کے علماء ہیں سب کا اس پہ یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے، اور وہ فجر کی نماز ہوگی. ہمیں پتہ ہے کہ وہ قرت کے ساتھ ہوتی ہے. جتنی نمازیں ہیں 5 نمازوں میں سب سے لمبی قرت صبح فجر کی قرت ہوتی ہے. اور ہمیں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں ہمیں اس کے پیرامیٹرز بتا دیے، جو طریقہ کار ہے کہ امامت کس نے کروانی ہے، وہ ان کے ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن بتا دیے کہ امامت وہ کروائیں گے. سب سے پہلے جو امامت جو کرائیں گے، جو سب سے پہلے ان کے اندر جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ ان کا قرآن کا نالج سب سے زیادہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سپوز 20 لوگ ہیں، 20 لوگ میں سے ہم کوشچن یہ ہے، لیٹ سپوز ہم کہیں باہر ہیں، سفر میں ہیں، دوران سفر ہیں، ہم 20 لوگوں کا ایک گروپ ہے. اس میں اب امامت کون کروائے گا؟ امامت وہ کروائے گا جس کا قرآن کا نالج زیادہ ہے. یعنی کہ اگر مسجد کا بھی امام جو بنے گا، اس علاقے میں دیکھا جائے گا جس کا قرآن کا نالج سب سے زیادہ ہے، وہی امامت کا حقدار ہے. یہاں تو ہمارا سسٹم اور ہے، لیکن اسلام کے اندر یہ ہے. جو احادیث میں 7 احادیث کے ریفرنس چلاتا ہوں، آپ دیکھ لیں. جو سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلا جو شرط ہے، وہ امامت وہ کروائے گا جو قرآن کا نالج سب سے زیادہ رکھتا ہے. اگر دیکھا جائے گا کہ بھی 2 شخص ایک جیسے ہی قرآن کا نالج رکھتے ہیں اور ان سے اوپر بھی قرآن کا نالج نہیں رکھتا، تو پھر ان میں دیکھا جائے گا کہ ان میں سنت کا نالج کون زیادہ رکھتا ہے، یعنی احادیث کا نالج کون زیادہ رکھتا ہے. تو وہ جو اس کا نالج زیادہ رکھتا ہوگا پھر اس کو پریفرنس ملے گی، پھر وہ امامت کروائیں گے. اگر دیکھا جائے گا کہ قرآن کا نالج بھی ان کا ایک جیسا ہے، حدیث کا نالج بھی ایک جیسا ہے، پھر جس کی عمر زیادہ ہے پھر ان کو وہ اتھارٹی دی جائے گی کہ وہ امامت کروائیں گے. یہ طریقہ کار ہے، یہ 3 سٹیپس ہیں. تو جب حضرت امام مہدی امامت کروا رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور تمام مسلمان ان کے پیچھے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان میں قرآن کے حافظ بھی ہوں گے اور دوسرے علماء بھی ہوں گے. لیکن ایک تو یہ کہ وہ خلیفہ بھی ہیں اور دوسرا وہ امامت بھی کروا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. ہی ہیز ٹو بی این عالم دین. وہ عالم دین ہوں گے. یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے
کہ حضرت امام مہدی عام شخص نہیں ہوں گے، حضرت امام مہدی عالم دین ہوں گے، قرآن کے بھی عالم ہوں گے، سنت کے بھی عالم ہوں گے۔ یہ بڑا ایک واضح ایک پوائنٹ ہے جو کہ اکثر لوگ اس کو مس کرتے ہیں، جو اکثر لوگ اس کو یا تو اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، یا اس کو بس اوور لک ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہماری اس حدیث کی طرف جس میں کلیئرٹی میں تمام اس دور کو، تمام ان ایونٹس کو ایک پکچر دے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوگا اور کیسے یہ کمپلیٹ ہوگا۔ یہ حسن حدیث ہے، اس کو امام ابن القیم نے اس کو حسن کہا ہے، لیکن بہت سے اس کو محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن امام ابن قیم نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ میں اس چیز کو ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس حدیث کے اندر میں آپ کو یہ حدیث چلاتا ہوں ایک سائٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے اندر جو پوائنٹس ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، وہ میں میچ کروں گا دوسری حدیث کے ساتھ، وہ میں علیحدہ علیحدہ ساتھ ساتھ چلاتا جاؤں گا۔ اسکرین پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہ حدیث آ جائے گی اور اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ صحیح حدیث کے ساتھ وہ سارے پوائنٹس میچ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ سارے پوائنٹس میں میچ کر کے بتاؤں گا کہ یہ صحیح حدیث کے بالکل مطابقت میں ہے، اور اس کو بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کر رہی ہوں، ایک ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو نا۔ یہ ایک حدیث مکمل طور پہ ان سارے پوائنٹس اس کے اندر، اس ایک ہی حدیث کے اندر ہیں، اور اس کو امام ابن قیم نے حسن بھی کہا ہے۔ تو یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے حضرت امام مہدی کو سمجھنے کے لیے۔ اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا۔ اچھا، خلیفہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خلیفہ کا مطلب حکمران ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اس پہ پچھلے بھی ایپیسوڈ میں ہم نے کوشچن آنسر سیشن کے ایپیسوڈ میں ہم نے اس کو کلیئر کیا تھا کہ کوشچن لوگ کر رہے تھے کہ یہاں خلیفہ کا ذکر ہے اور سعودی عرب کا جو کنگ ہے وہ تو بادشاہ ہے۔ اس پہ میں نے حدیث ایک شیئر کی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایران کا جو بادشاہ ہے جو وفات پایا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو کہ ایران کا خلیفہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا بادشاہ کس کو بنایا، یعنی کہ ایک ہی پوسٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر، یعنی کہ ایران کی بادشاہت کے جو کرسی ہے، جو اس کا رولر ہے، اس کو خلیفہ بھی کہا، اس کو حکمران بھی کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی حکمران ہی ہوتا ہے۔ تو آج کے دور کا جو ہمارا جو خلیفہ ہے، مسلمانوں کا جو حرمین شریفین کا جو بادشاہ ہے، جو ان کو رکھوالے ہیں، جو آل سعود جو ہیں، وہی اس وقت امت کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، بیسیکلی برائے نام ہی صحیح لیکن کر تو وہی رہے ہیں۔ انہی کی طرف سے سارے معاملات سٹارٹ ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف بھی ان کے کنٹرول میں ہے، جو مکہ شریف ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ وہیں سے مسلم امہ کا جو مرکز ہے، بیسیکلی مسلم امہ کا جو مرکز ہے وہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کو جو رول کرے گا بیسیکلی وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، اور یہی چیز حضرت امام مہدی پر لاگو ہوتی ہے۔ وہ سعودی عرب کے بادشاہ بنیں گے، آٹومیٹکلی وہ پوری مسلم امہ کے خلیفہ ہوں گے، اور جب لوگ پوری دنیا کے لوگ سمجھ لیں گے یہی مہدی ہیں تو سب ان پہ بیعت بھی کریں گے، تو ان کی ایک خلافت مہدی ایک اسٹیبلش ہوگی، اس کے بعد پہلے وہ بادشاہ بنیں گے۔ تو جب یہ حدیث میں ہم نے پھر سٹارٹ کرتے ہیں، یہ خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا۔ موت پر اختلاف ہوگا یعنی کہ اس کے بعد بادشاہ کون بنے گا، اس پہ اختلاف ہو جائے گا۔ اس پہ ہمیں ایک ضعیف حدیث ملتی ہے جس میں لیکن وہ مستدرک صحیح ہیں کہ مستدرک میں اس صحیح چین کے ساتھ بھی وہ حدیث موجود ہے جس میں 3 شہزادے لڑیں گے۔ اب اس کو ہم ملائیں گے، یہ استدلال کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ بادشاہ کی موت کے بعد اختلاف ہے، اس اختلاف کو ہم ملا رہے ہیں 3 شہزادے لڑیں گے، کیونکہ اس میں بھی حضرت امام مہدی کا ذکر ہے کہ ان 3 شہزادوں میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ نہیں ملے گا جس کی وجہ سے جس کے اوپر وہ لڑ رہے ہوں گے۔ خزانہ مراد آپ سعودی عرب کی جو رولرشپ ہے، بیسیکلی جو کنگ شپ ہے، یہ خزانہ ہی ہے، کیونکہ یہ پیٹرول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور یہ مسلم ورلڈ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ اسی خزانے کی بات ہو رہی ہے۔ حکومت کا جو خزانہ ہے جو سعودی عرب کے پاس، جو بیسیکلی ویسے تو بیت اللہ کے نیچے بھی خزانہ ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ دوسری حدیث سے ملتا ہے۔ اچھا، یہ اب دیکھ لیں کہ موت پر اختلاف ہوگا۔ اس کے بعد آگے حدیث بتاتی ہے کہ پھر ایک شخص مدینہ سے نکلے گا، اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا۔ حدیث بتا رہی ہے اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا، یعنی کہ مدینہ میں سے ہوں گے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، اور بھاگتا ہوا پھر وہ مکہ کی طرف پناہ لے گا۔
پھر اہل مکہ اس کو تلاش کریں گے اور اس کو نکال کر لائیں گے بیت اللہ کے پاس، اور پھر بیت اللہ پہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. وہ بیعت کرنے کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے لیکن ان پر زبردستی بیعت کی جائے گی. اہل مکہ کا بھی ذکر آ گیا یہاں پہ. اہل مکہ اب کیوں ان کو پہلی بات ہوئی کہ وہاں سے بھاگیں گے کیوں؟ مدینہ سے، اہل مدینہ ہیں، مدینہ سے کیوں بھاگیں گے؟ بھاگیں گے اس لیے، یہ کامن سینس کی تھوڑی سی انالیسس اس کے میں اپنے دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا تو اختلاف کے بعد شخص وہاں سے مدینہ سے نکلیں گے. ٹھیک ہے، اب پہلے کیوں نہیں نکلیں گے کہ اختلاف ہو گیا. اب اختلاف ہو گیا، اب وہ ملک میں انتشار ہے، اب بادشاہت نہیں مل رہی کسی کو، تو لوگ پھر سمجھ لیں گے کہ امام مہدی کا دور آ چکا ہے، تو ان پہ نشانیاں فٹ بیٹھ رہی ہوں گی، اور لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بھی ہیں. تو یہ اہل مدینہ کو بھی پتہ ہوگا، اہل مکہ کو بھی پتہ ہوگا، نظریں ان کی طرف جائیں گی. تو جب نظریں ان کی طرف جائیں گی تو یہ اس وقت اتنی بڑی ذمہ داری لینا نہیں چاہ رہے ہوں گے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ یہ مہدی کا رول ہے، تو وہ تو نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مہدی ہوں، تو وہ اتنی بڑی ذمہ داری تو لینا نہیں چاہ رہے ہوں گے، اس لیے وہ بھاگیں گے، مدینہ سے نکلیں گے، اور اس لیے وہ بیعت بھی نہیں لے لینا چاہ رہے ہوں گے. مکہ میں جائیں گے، اہل مکہ بھی ان کو تلاش کر لیں گے. یعنی کہ وہ بڑی یعنی کہ جانی مانی شخصیت ہوں گی، لوگ ان کو پہچانتے ہوں گے. اہل مدینہ اور اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے، وہ پہچانتے ہوں گے، اور لوگ نہیں پہچانتے ہوں گے. اور لوگ تو شاید اللہ تعالیٰ جس کو تھوڑی سی توفیق دے دے گا اس وقت ان کے ساتھ مل کے ان کی تلاش میں کوئی لگ جائے تو لگ جائے. لیکن زیادہ تر اس میں جو رول ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اہل مدینہ اور اہل مکہ کا رول نظر آ رہا ہے. وہی لوگ ان کو تلاش کریں گے، وہی لوگ ان کو نکال کر بیعت کے لیے بیت اللہ شریف میں لائیں گے، اور وہاں پر بیعت ہوگی. جب ان کو بیعت کے لیے لایا جائے گا تو شام سے ایک لشکر آئے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ شام کا جو ہے سیریا سے بھی بائی روڈ رستہ آتا ہے یہ سعودی عرب کی طرف. تو لشکر سے مراد کے ٹارگٹ کلرز آئیں گے، کیونکہ بشر الاسد جو ہے، جس ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ حضرت امام مہدی کی جو پہلی لڑائی ہے اسی حدیث کے اندر ہے کہ وہ بنو کلب سے ہے. تو بنو کلب ہم نے آپ لوگ ایکسپلین کیا تھا کہ بشار الاسد کا جو تعلق ہے بنو کلب سے ہے، تو بنو کلب سے ہی ان کی پہلی لڑائی ہے. اور بشار الاسد کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو خطرہ بھی حضرت امام مہدی سے، حضرت امام مہدی نے اپنا ہیڈ کوارٹر بھی شام کو بنانا ہے، وہ بھی ہمیں حدیث ملتی ہیں. تو بشار الاسد کی اپنی جو ہے وہاں پر جو اس کا ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے وہ خطرے میں آ جائے گی حضرت امام مہدی کے بعد. جب اس کو یہ خبریں ملیں گی حضرت امام مہدی کی تو وہ ٹارگٹ کلرز بھیجے گا ان کو شہید کرنے کے لیے یا ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، جو بھی اس کا مقصد ہوگا. بہرحال حضرت امام مہدی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آئیں گے. اب وہ مدینہ میں آئیں گے، مدینہ میں ان کو نہیں ملے تو ظاہری بات ہے وہ مکہ کی طرف آئیں گے، کیونکہ وہ حضرت امام مہدی مدینہ سے نکل کے مکہ میں پناہ لے چکے ہیں. اب وہ جو لشکر ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے مقام بیدہ. اب وہ لشکر مقام بیدہ میں اللہ تعالیٰ اس کو دھسا دیں گے. اس حدیث میں مقام بیدہ کا بھی ذکر آگا. مقام بیدہ کا اسی حدیث میں ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان والا علاقہ ہے، اسی حدیث کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ دیکھیں گے، اب یہ حدیث یہ ایک اسکرین پہ چل رہی ہے، اس پہ میں نے کچھ ہائی لائٹ کی ہیں چیزیں، وہ آپ دیکھتے رہیں، ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. تو یہ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث جو ہم نے چلائی ہے، ساتھ جو صحیح بخاری کی پہلے حدیث ہے مقام بیدہ میں لشکر دھنسے گا، پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بتا رہی ہے کہ جب قریش کا ایک شخص پناہ لے گا بیت اللہ میں، اس پہ چڑھائی کے لیے ایک لشکر آئے گا، ان کو مقام بیدہ میں دھنسا دیا جائے گا. تو یہ بے تحاشا جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے. میں سارے ریفرنس ساتھ لگا دیتا ہوں کہ یہ صحیح مسلم میں بھی کئی جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے، اور دوسری کتب حدیث میں صحیح یہ جگہ یہ حدیث موجود ہیں جن میں ہمیں کلیئرٹی میں مل رہا ہے یہ کہ بھی بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے آئیں گے. یہ ایک شخص نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، قریش سے ہوں گے. وہ دو حدیث ہمیں ملتی ہیں، جو شخص جس نے پناہ لی ہے بیت اللہ میں ان کے بارے میں جو ذکر ہے وہ قریش سے ذکر ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ قریش سے ملتی ہے. حضرت حسن کی بھی آٹومیٹکلی انہیں سے ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہیں سے ملتی ہے. تو انہیں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بہرحال یہ آپ دیکھ لیں کہ اس حدیث میں یہ جو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، جو سارے معاملے کو ایک ہی جس نے پکچر دی ہوئی ہے، سارے ایک ہی حدیث کے اندر جو کافی ساری چیزیں موجود ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے صحیح حدیث ان کو میچ پوائنٹس کر رہا ہوں ان کے، کہ آپ ان کو سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ صحیح حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے، اس دور کو ڈیفائن کر رہی ہے کب ہونے ہیں سارے معاملات. اور اسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ اب ساتھ اس کے صحیح حدیث ملا لیں کہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی، یعنی کہ یہ پوائنٹ بھی آپ ساتھ میچ کریں. اب اسی حدیث میں ذکر ہے کہ
حضرت امام مہدی جو ہیں وہ اس کے بعد لوگوں میں مال تقسیم کریں گے. اب یہ مال تقسیم کرنے کی حدیث ہے, یہ آپ دیکھ لیں, میں چلا لیتا ہوں. میری امت میں مہدی ہیں جو نکلیں گے. اچھا, حضرت امام مہدی کے بارے میں جو ورڈ یوز ہوا نا, وہ یوز ہوا یخرجو, یعنی کہ نکلنا, ان کا خروج, یعنی کہ ان کا ظہور کا کہیں ورڈ کسی عربک ٹیکسٹ میں یوز نہیں ہوا. یہ ہماری اپنی اصطلاح سے ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں ظہور. بیسیکلی یہ ورڈ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا, عربک لینگویج میں کہیں یہ ورڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ایز فار ایز حضرت امام مہدی حدیث حضرت کنسرن. اب یہ دیکھیں کہ میری عمر میں مہدی ہیں جو نکلیں گے اور 5 7 یا 9 سال تک زندہ رہیں گے, اور وہ اتنا مال تقسیم کریں گے کہ ایک شخص اٹھا نہ سکے گا. اب یہ ہمیں چیز مل گئی. اس میں اب جو 5 7 یا 9 سال والی بات ہے وہ بھی اس حدیث میں موجود ہے. اس میں مال تقسیم کرنے کی بات ہے وہ بھی اس حدیث میں موجود ہے. یہ آپ دیکھ لیں, ہائی لائٹ کر رہا ہوں چیزیں ساتھ ساتھ, اس کو آپ سمجھ لیں. اور اس کے بعد جو ایک اور میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرتا ہوں صحیح مسلم کی, جس میں ہے کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو لپے بھر بھر کے مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا. یہاں پہ مال تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے, خلیفہ کی بھی بات ہو رہی ہے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے اس کے ساتھ جو میں ایڈ کرنے لگا ہوں, یا پلیز اس کو غور کریں اس حدیث کے اوپر. اس میں یہ بھی صحیح مسلم کی ہے, اس میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ کب یہ خلیفہ آئیں گے. پہلے صحیح مسلم کی حدیث آپ کو بتائیے کہ وہ 7317 7318 7319 یہ 3 حدیث ہیں صحیح مسلم کی جو بتا رہی ہیں کہ میری امت کے آخری زمانے میں خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا. اب یہ ہوگا کب, اس زمانے کو بھی ڈیفائن کرنے کے لیے ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 7315 اور 7316, یہ 2 حدیث ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ اس کو اگر آپ اس کا مفہوم سمجھیں تو میں ان کا مفہوم سمجھاتا ہوں اس کا. اس میں عراق کی کرنسی کی ڈیویلیوشن کی بات ہوئی ہے کہ وہ اس کی کرنسی ڈیویلیو کر جائے گی, معاشی طور پہ عراق تباہ ہو جائے گا. اس کے بعد سیریا کی کرنسی کی بات ہوئی ہے کہ وہ بھی ڈیویلیو ہو جائے گی, وہ بھی معاشی طور پر سیریا بھی تباہ ہو جائے گا. کرنسی کا نام لیا گیا عراق کی اور کرنسی کا نام لیا گیا سیریا کی. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھ لیتے ہیں عراق. یہ سٹیٹس میں آپ کو ویکیپیڈیا سے اور دوسرے اوتھینٹک سورس سے میں دے رہا ہوں آپ کو. یہ جو عراق ہے, عراق میں امریکن انویژن سے پہلے عراقی جو دینار تھا وہ واز ایکول ٹو 4.2 US ڈالرز, یعنی کہ ایک عراقی دینار کے بدلے آپ کو 4.2 ڈالر ملتے تھے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ڈالر کے بدلے آپ کو 1450 سے زیادہ, یعنی کہ 1450 کے قریب اب عراقی دینار ملتے ہیں ایک US ڈالر کے بدلے. یہ زمین آسمان کا فرق ہے. کرنسی ڈیویلیوشن کا اندازہ آپ لگا لیں اس سے. اس کے بعد آپ سیریا کی کرنسی ڈیویلیوشن دیکھیں. سیریا میں یہ معاملہ جو خانہ جنگی کے اس سے پہلے ایک US ڈالر کے بدلے 46 سیرین پاؤنڈز ملتے تھے, اور اب ایک ڈالر کے بدلے 3000 سے بھی زیادہ اوپر فگر جا چکی ہے. 3000 سے بھی زیادہ سیرین پاؤنڈز ملتے ہیں ایک US ڈالر کے بدلے. زمین آسمان کا فرق ہے. کہاں 1 is equal to 46 اینڈ کہاں 1 is equal to 3000, more than 3000. تو یہ کرنسی ڈیویلیوشن آپ دیکھ لیں. اب 2 ملکوں کی کرنسی ڈیویلیوشن کی بات ہوگی, پھر وہی بات آ رہی ہے اسی حدیث میں کہ ایک خلیفہ آئیں گے اور وہ مال تقسیم کریں گے اور گنتی نہیں کریں گے. انہی خلیفہ کی یعنی حضرت امام مہدی کی بات ہوگی, جس میں ہم واپس چلتے ہیں اپنی اس حدیث کی طرف. مال تقسیم کریں گے, پھر ہم نے اس کو ملایا اس حدیث سے جس میں تھا مہدی ہوں گے جو مال تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ان کے ساتھ مخصوص ہے بات. اور یہی جو صحیح مسلم میں جن کا ذکر ہو رہا ہے خلیفہ کا مال تقسیم کرنے والا, یہ وہی مہدی ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے. اور ہمیں ڈیفائن بھی ہو گیا ہے دور. عراق بھی معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے, سیریا بھی معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے, اور اسی حدیث کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ حضرت امام مہدی کا آنا ہے. یعنی کہ اب ہم بہت قریب ہیں اس دور کے. اس میں ہم اس کو اب ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم جان بوجھ کرنا چاہیں یا کم علمی کی طرف سے کرنا چاہیں تو یہ علیحدہ بات ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا تدبر کریں گے حدیث کے اوپر اور پریزنٹ سچویشن کے اوپر, تب انکار کی 1% بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم حضرت امام مہدی کے دور کے بالکل قریب کھڑے ہیں اس وقت. اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف جو اس حدیث میں اتنی خوبصورتی سے ڈیفائن کیا گیا ہے
یہ دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق، یعنی کہ نبی پاک کی سنت کے مطابق وہ حکومت قائم کریں گے اور پوری دنیا میں اسلام کو مضبوط کریں گے، یعنی کہ خلافت قائم کریں گے. سیدھی خلافت کی بات ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اس کو ملائیں. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے وہ 5 دور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے بعد ایک دور ہے ایسی خلافت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منہج پر ہوگی، یعنی کہ خلافت علی منہاج النبوہ، ایسی خلافت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے گی. وہ اس کو دوسری حدیث سے ملا لیں، وہ 30 سال کا دور ہمیں ملتا ہے، پتہ چلتا ہے. ان میں وہ 30 سال کا دور پتہ چل گیا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان 5 خلفائے راشدین کا ذکر ملتا ہے 30 سال کی خلافت کا. اب اس کے بعد پھر ملوکیت اور بادشاہت شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ اس کے سٹیپس ہیں. پھر اس کے ایک اس کا پہلا فیز ہے، پھر اس کا ایک ورسٹ فیز ہے. جو پہلے فیز میں ہم نے دیکھا کہ وہ اس میں خلافت عثمانیہ بھی آ جاتی ہے جس میں ظلم بھی ہوگا، خیر بھی ہوگی. وہ بہت سی حدیث اس پہ ایکسپلینیشن دیتی ہیں کہ یہ جو بنو امیہ کی، پھر بنو عباس کی، پھر اس کے بعد یہ خلافت عثمانیہ، یہ سارا پیریڈ جاتا ہے 1922 تک جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو 1922 کے بعد پھر ایک ایسی بادشاہ شروع ہوتی ہے جو ظلم و جبر والی ہوتی ہے. جس طرح فلسطین کو حوالے کر دیا گیا اسرائیل کے اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ آل سعود کا جو اس میں کردار تھا، جو اس میں رول تھا، وہ سب چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. وہ ایک ظلم اور جبر والی ایک بادشاہت مسلط ہوئی. اور اس کے بعد جو فیز ہے، اس بادشاہت کے بعد کا جو فیز ہے وہ یہ ہے واپس وہی خلافت آئے گی جیسی خلفائے راشدین کے دور میں تھی، خلافت علی منہاج النبوہ. وہ حدیث میں چلا دیتا ہوں، یہ مسند احمد کی آپ دیکھ لیں. اس میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. پھر ایک ایسی خلافت قائم ہوگی جو نبوت کے منہج پر ہوگی، وہ آخری سٹیپ ہے. اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت امام مہدی کے بعد پھر دجال، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت امام مہدی کا 7 سے 9 سال کا ان کا دور حکومت، اس کے بعد ان کا وفات پا جانا. یہ اس حدیث میں مل جاتا ہے کہ ان کی وفات ہو جائے گی. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. پھر وہ 40 سال ان کا ہے، لیکن وہ تو ایک اور دور ہے، اس میں یاجوج ماجوج نے بھی آنا ہے، اس میں اور مسائل ہیں. بڑی نشانیوں کی طرف اس وقت پھر ہم چلے جائیں گے. وہ تو ہم قیامت کے قریب ہیں. وہ تو یہ تو بڑی نشانیوں سے پہلے یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو قائم ہونی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ آخری سٹیج ہے امت کی. بڑی نشانیوں سے پہلے کی آخری سٹیج ہے کہ ایسی خلافت قائم ہوگی جو نبوت کے منہج پر ہوگی. اس کے بعد بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی. یہ چیز بڑی انڈرسٹوڈ قسم کے یہ باتیں ہیں جو حدیث میں ہمیں مل جاتی ہیں. یہ حدیث جو ہے اس کو میں نے ملایا آپ کے ساتھ تمام صحیح حدیث کے تھوڑے تھوڑے آپ کو ان کے اندر جو پوائنٹس تھے سارے میچ کیے اس حدیث کے ساتھ. اس حدیث میں جو ایکسٹرا باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ پتہ چلتی ہیں کہ خلیفہ کی موت کے بعد یہ سارا کام شروع ہوگا، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی کی طرف لوگ دیکھیں گے. وہ مدینہ سے ہوں گے، مدینہ سے نکلیں گے، مکہ میں جائیں گے، مکہ والے ان کو ڈھونڈیں گے. مکہ والے، صرف مکہ والوں کا ورڈ یوز ہے، کیپ دیٹ ان مائنڈ پلیز. کوئی اور کسی لوگوں کا رول نہیں ہے. حضرت امام مہدی کا جو کردار ہے ان کو صحیح حدیث سے سمجھیں، اور جو ضعیف حدیث کو یہ لوگ جو اس سے استدلال کرتے ہیں، ایک تو ہیں وہ ضعیف حدیث پلس وہ ان سے غلط استدلال کرتے ہیں. وہ میں نے پچھلے بھی ایپیسوڈز میں ایکسپلین کر دی ہوئی ہیں وہ باتیں، ان کو مزید ریپیٹ کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ اس حدیث میں اس ایپیسوڈ میں ہم نے صحیح حدیث رکھی ہیں. اس لیے پچھلے کی 2 جو ہم نے ایپیسوڈ بنائے ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جن ضعیف حدیث کو دلائل دے کے استدلال لیتے ہیں غلط اس سے، اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب ہم نے ایکسپوز کیا ہے پیچھے اپنے دونوں ایپیسوڈز میں. اس میں ہم نے صحیح حدیث کے ساتھ ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ حضرت امام مہدی کون ہوں گے، کب آئیں گے، اور وہ کہاں سے ہوں گے. عرب ہوں گے، اہل مدینہ میں سے ہوں گے، اور اہل مدینہ میں پاپولر بھی ہوں گے، اہل مکہ میں بھی پاپولر ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے. نام ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہوگا. ان کے والد کا نام جو زیادہ علماء کی جو اس پہ استدلال کرتے ہیں وہ عبداللہ ہوگا. اور جو کچھ انالیسز یہ بھی ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو سکتا ہے، لیکن وہ بات سیکنڈری ہے. جو زیادہ اوتھینٹک ہے وہ یہی ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا.
یہ سب چیزیں ہم نے آگے رکھی ہیں آپ کے. اس میں سے کوئی چیز اگر مجھ سے رہ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے ایک کوشش کی ہے، ایک ایفرٹ کیا آپ کے سامنے حضرت امام مہدی کو ایکسپلین کرنے کی صحیح حدیث کے ساتھ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فہم دے دین کا. اینڈ آف ٹائمز میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. تمام ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس انہی احادیث کے اندر موجود ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. آگے معاملات بہت واضح ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اس ایفرٹ کو ہم چلاتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.